السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کے ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی، ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ نینوے علاقے مصر میں رہتے تھے، کفر و شرک بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ نے انہیں ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے متعلق حکم دیا، لیکن قوم نے آپ کی تہذیب جھٹلایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلائی سے آگاہ کیا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر آپ خود ان لوگوں سے ناراض ہو کر شہر سے باہر چلے گئے۔ جب انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو بہت خوف میں مبتلا ہو گئے، کہا اب عذاب ضرور آئے گا۔ عذاب کی علامت: حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو ایک خاص مدت تک دنیاوی مال و دولت سے نفع حاصل کرنے کی مہلت دی تھی۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو فلاں وقت تم عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مہلت کی مدت میں کئی اقوال ہیں، وہ مدت 40 دن تھی، وہ مدت 3 دن بھی تھی۔ ایک اور قول کے مطابق جب 35 دن گزر گئے تو آسمان پر شدید کالا کالا بادل چھا گئے، جن سے بہت زیادہ دھواں بھر گیا، شہر تک پہنچ گیا اور اس دھوئیں نے مکانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اب تو لوگ سمجھ گئے کہ یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے آنے کے متعلق کہا تھا بس وہ آنے ہی والا تھا۔ وہ اتنے شدید خوف میں مبتلا ہوئے کہ ڈر کے مارے شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے۔ ان کو اپنی عورت اور بچوں کو جدا کر دیا، یہاں تک کہ تمام جانور اور ان کے بچوں کو بھی جدا جدا کر دیا گیا، جبکہ وہ ایک دوسروں سے جدا ہو کر ایک دوسرے کی طرف مشتاق ہونے کی وجہ سے بے قرار ہو گئے۔ وہ اپنی آواز نکالنے لگے۔ ان جانوروں کی دردناک آواز، زبان حال بے آہ و زاری، رونا دھونا ایک عجیب دردناک منظر پیش کر رہی تھی۔ قوم یونس کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا دن۔ جب قوم نے عذاب کی علامت کو دیکھا تو وہ سب انسان، مرد عورت بچے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے عجیز کا اظہار کر رہے تھے، رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، اے اللہ تعالیٰ، ہم تجھ پر اور تیرے نبی یونس علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے پروردگار عالم، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم اور جمعہ کا دن تھا۔ وہ اپنے ایک بزرگ عالم کے پاس جا کر پوچھ رہے تھے کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے، ہم کیا کریں؟ اس نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اے ہمیں وقت بھی زندہ رہنے والے، اب کوئی زندہ نہیں رہے گا، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، بے شک ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، حد سے بڑھ چکے ہیں، تو عظیم ہے اور ذوالجلال ہے، ہمارے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان کے لائق ہے، کیونکہ تو رحیم و کریم ہے۔ تیری شان کریمی کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ فرما اور ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم حقدار ہیں۔ ان کی توبہ کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کی اجازت کے بنا انہیں کوئی پتھر اپنے مکانوں کی بنیادوں میں لگایا گیا تھا تو بنیادیں کھود کر وہ پتھر نکال کر واپس کیا۔ جب انہیں ایمان قبول کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا اور ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رہے؟ قرآن شریف میں ہے کہ تو کوڑا ڈال تو ڈھکیلے ہوا میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے اور قوم نے آپ کے پیچھے توبہ کر لی لیکن آپ واپسی نہ کر آئے تو آپ اپنے سفر کے دوران دریائے کو عبور کرنے کے لیے کشتی پر سوار ہوئے، لیکن کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے دستور اور رواج کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا
جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہو اور کشتی سے اتار نہ لے، یعنی جب دریا کے بیچ میں کشتی ٹھہر جاتی ہے اور اس کے ٹھہرنے کی کوئی ظاہر وجہ موجود نہ ہوتی، تو وہ خیال کرتے ہیں کہ کشتی میں اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام ہے جو پرچی ڈالنے سے ظاہر ہو جائے گا۔ جب نام آتا تو دستور یہ تھا کہ جب تک بھاگے ہوئے غلام کو دریا میں نہ ڈبا دیا جاتا اس وقت تک کشتی چلتی نہ تھی۔ اب کشتی کے بھنور میں پھنسنے پر ان لوگوں نے کوڑا پرچی ڈالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ 3 دفعہ پرچی ڈالا، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکلے، پر اپنے خود کے دریا میں چھلانگ لگائی تاکہ کشتی کے دوسرے لوگ کنارے پر پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کے دل کو آگاہ کیا اور حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن یہ خیال کرنا کہ تمہارا پیٹ ان کے لیے قید خانہ بنایا ہے، انہیں تمہارا لقمہ نہیں بنایا۔ اس کے لیے انہیں خرچ تک نہ آنے دی جائے، ان کا بال برابر بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، یہ آپ پر امتحان تھا۔ اللہ اکبر۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ قرآن شریف میں ہے کہ اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں، جبکہ بھاری کشتی کی طرف نکل گئے۔ قوم پر ناراضگی کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اور خیال یہ تھا کہ جب ان قوم پر عذاب آنے کا وقت تو آ ہی چکا ہے، یہاں رہنے کی اب ضرورت نہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائش میں صرف اس لیے ڈالا گیا تھا، آپ تو رب تعالیٰ کے حکم تک ٹھہرنا چاہیے تھا، اور ایک وجہ تھی کہ اے میرے پیارے، تمہیں تو لاکھ آدمیوں سے زیادہ کی طرح بھیجا گیا تھا، ابھی تو عذاب کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا، تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، ہو سکتا تھا کہ وہ ایمان لے آئیں، جیسا کہ ہوا بھی کہ وہ ایمان لے آئیں۔ دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا۔ جس دن تک لوگ اٹھیں گے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، تو رب تعالیٰ نے آپ پر رحم فرمایا۔ مچھلی کے پیٹ میں آپ کی دعا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو اندھیریوں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیری پاکی ہے تجھ کو، بے شک تجھے بیزا ہوا۔ آپ دریا کی تاریکی، اندھیری رات کی تاریکی اور مچھلی کے بیٹے کی تاریکی میں تھے۔ ان اندھیروں میں آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے اللہ، میں جو تیرے حکم کے انتظار سے پہلے آیا یہ مجھے بیزا ہوا، تو ان کلمات سے آپ کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت۔ اس نے کہا کہ اس کے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ کیا بھلا انسان مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ بے شک یہ ہمارے رب تعالیٰ کی قدرت ہے، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کر بتا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول ہونا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے غم سے نجات عطا فرمائی۔ اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ اگر مسلمانوں مجھے کسی نے بھی اپنی تکلیفوں کی فریاد رب تعالیٰ سے اس طرح طلب کی کہ سچے دل سے تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد کو بھی قبول کرے گا۔ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر نجات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر کدو کو اس لیے اگایا کہ آپ پر سایہ کرے اور آپ کو ٹھنڈک پہنچائے، اور آپ کو اس کے پتے مس کرے اور اس کے بڑے پتے آپ پر رہے تاکہ آپ پر مکھیاں نہ بیٹھے، کیونکہ بیان کیا جاتا ہے کہ کدو کے پتے پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے وقت پیدائشی بچے کی طرح تھے، یعنی آپ کا چہرہ بہت نرم و نازک تھا، اس پر کیول بال وغیرہ نہیں تھے۔ آپ کے لیے مکھیاں باعث تکلیف ہو سکتی تھی
اور سخت چیز کا ماس کرنا اور سورج کی گرمی آپ کے لیے تکلیف بن سکتی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے آپ کو اس کے سائے سے آرام پہنچایا، اور کدو کے پتے اترے چمڑے کے لیے مفید فائدہ مند ہوتے ہیں، اس لیے ہی کدو کو لگایا کہ اس کے پتے آپ کے چمڑے کے لیے فائدہ مند ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کو آپ پر مقرر کر دیا تھا جو آپ کو دودھ پلاتی تھی، اس طرح پھر آپ کو اچھی صحت، جسم کی پختہ جلد اور بال عطا کر دیے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ رب تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر وہ رب تعالیٰ کی قدرت تھی کہ کدو کا یہ درخت لمبے درختوں کی طرح ساخ رکھتا تھا۔